آپ نے محروق سے کون سی دشمنی نبھائی ہے؟ وہ ان کو دیکھ ضبط سے بولی تھی اور وہ اس لڑکی کو حیرانگی سے دیکھنے لگی تھی کہ محروق نے خزان کی شادی میں اس کا تعارف کروایا تھا۔ انہیں اچھی بھی لگی تھی اور اس وقت وہ زرد چہرے بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہیں ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہرگز بھی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ آپ زاہد مراد خان کی ماں ہے نا؟ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں گی، اور سب کچھ جانتے بوجھتے آپ نے محروق کی زندگی تباہ کر دی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے اور وہ شرمندگی میں گرنے لگی تھی۔ محروق آپ کی بیٹی نہیں، بھانجی تو ہے، اور آپ کی اپنی سگی بیٹی کی شادی زاہد مراد خان جیسے شخص سے کر سکتی تھی جو دنیا بھر کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ آپ ایک لوز کریکٹر شخص کا انتخاب کبھی اپنی بیٹی کے لیے نہ کرتی، تو آپ نے محروق کے لیے ایسے شخص کو کیسے منتخب کر لیا؟ اس کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ مجبور؟ اور آپ مجبور تو آپ نے محروق کو کر دیا ہے، اسے آپ نے اندھی کھائی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نہ وہ پلٹ سکے گی کبھی بھی، اور جہاں نہ ہی اس کو کبھی سکون رہے گا۔ آپ نے اپنی خود غرضی میں محروق کو ایک قفس میں مقید کر ڈالا، ایک ایسی لڑکی جس کی سوچ، جس کا کردار پانی کی طرح صاف شفاف ہے، وہ ایک لوز کریکٹر شخص کی ہمراہی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اچھی عمر میں اس کی دعاؤں میں زاہد مراد خان شامل ہو گیا تھا جسے وہ بے تحاشا بے لوث چاہنے لگی تھی۔ وہ اس شادی سے کتنا خوش تھی، میں کیسے بتاؤں؟ اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ اس کے خوابوں کی تعبیر بڑی دردناک نکلی ہے۔ وہ شیشے سی لڑکی ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ اسے اس اذیت اور عذاب سے بچا سکتی تھیں، مگر آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ محفل کا خیال کیے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے محروق کی زندگی برباد کر دی ہے، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ مراد نے جب زاہد کے لیے محروق کی بات کی تو میں نے منع کر دیا تھا، اور میرے بار بار انکار کو مراد نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ بے بسی کی تصویر لگ رہی تھی۔ مراد نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے بھائی صاحب سے محروق کے لیے بات نہ کی تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ 28 برس میں نے بڑی اذیت بھری زندگی گزاری۔ عمر کے آخری وقت میں طلاق کا دھبا ماتھے پر نہیں سجا سکتی تھی۔ میں اپنے لیے خود غرض ہو گئی تھی۔ محروق کا پرپوزل بھائی صاحب کے پاس لے کر گئی، مگر دن رات اٹھتے بیٹھتے دعا کرتی رہی کہ بھائی صاحب انکار کرتے۔ لیکن انکار کیسے ہوتا جب محروق اپنی خالہ کی طرح کا نصیب لکھوا کر لائی تھی؟ میرا اختیار چلتا تو میں کبھی یہ شادی نہ ہونے دیتی، لیکن میں بے اختیار تھی۔ قسمت کی آگے میری نہیں چلی۔ وہ اپنا رونا دھونا بھول کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آف وائٹ قیمتی ساڑی میں وہ نکسک سی تیار نہایت دلکش خاتون تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بے تحاشا بے بسی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں محروق کے لیے بہت دکھی ہوں کہ محروق کی شادی کسی اندھے اپاہج شخص سے ہو جاتی تو مجھے اچھا ہی لگتا کہ یہ شخص میری دوست کے قابل نہیں ہے۔ وہ لفظوں کا چناؤ بڑی مشکل سے کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی اور ان کے لیے کئی سوال چھوڑ گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایشل ان کے بیٹے کو اتنے قریب سے کیسے جانتی ہے۔ موم، میں بہت تھک گیا ہوں، آپ تمام رسمیں اپنی بہو کے ساتھ پوری کر لیں، میری طرف سے معذرت۔ وہ مہمانوں کا خیال کیے بغیر بولا تھا اور وہ بجھ سی گئی تھی۔ زید، کیا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تکلیف دہ سوچ ذہن میں ابھری تھی۔ زاہد خان کی پھپھو زاد کزن اسے رسموں کے بعد زاہد خان کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ سادہ سا کمرہ اس کے ارمانوں پر اوس ڈال گیا تھا۔ کمرے میں ایسی کسی آرائش کا نام و نشان تک نہ تھا جس سے لگتا کہ وہ میرڈ کپل کا کمرہ ہے۔ سادہ سا کمرہ، قیمتی فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز کے علاوہ زاہد خان کی تصاویر سے آراستہ تھا۔ کمرے کی آرائش کمرے کے مکین کے اعلیٰ ذوق اور عمارت کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تکلیف دہ سوچیں ابھر رہی تھی کہ زاہد خان شاور لے کر واش روم سے نکلا۔ ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے اس نے بے حد فریش موڈ میں بیڈ پر بیٹھی محروق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ کلر کے شرارہ سوٹ میں 16 سنگھار کیے وہ حیا سے لرزتی محروق کو یکٹک دیکھ رہا تھا کہ اس جیسا دل پھینک شخص اس کے شعلہ جوالا بنے حسین سراپے سے نگاہ ہٹا ہی نہیں سکا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ اس کے لہجے میں خمار کسی آمیزش تھی۔ تمہیں دیکھ کر تو میں موم کے حسن نظر کا قائل ہو گیا ہوں۔ وہ اس کا لرزتا بھیگا ہاتھ تھام گیا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک کمرے کی خاموش فضا میں گونجی تھی۔ میری بیوی کو اتنے ہی مکمل حسن کا حامل ہونا چاہیے تھا۔ اسے منہ دکھائی میں اسے ڈائمنڈ کی بیش قیمت رنگ پہنائی تھی۔
وہ وابستگی اور چاہت کا اظہار کر رہا تھا اور اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ غلط بھی ابھی تک اس پہ نہیں ڈالی تھی، جبکہ وہ اس کے تیکھے نئے نقش کو چھوتا، اس کے بے تحاشا حسن کو سرا رہا تھا۔ میں اگر خوبصورت نہ ہوتی تو؟ وہ اس کی جسارتوں پر اپنے آپ میں سمٹتی، اس پر ایک نگاہ ڈالتی، نہ جانے کیوں یہ سوال کر گئی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ ڈیڈ چاہتے تھے کہ میں شادی سے پہلے تمہیں دیکھ لوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کہ بہت سالوں پہلے تمہیں دیکھا تھا۔ سوچا تم اس وقت خوبصورت تھی تو اب بھی ہوں گی۔ وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور قدرے شوخی سے بول رہا تھا، بس اسی لیے تمہیں نہ دیکھا اور میرا اندازہ غلط نہ تھا، مگر تم میری سوچ سے زیادہ حسین ہو۔ ہاں، اگر تم میری سوچ یا پسند کے خاکے پر پورا نہ اترتی تو میں یوں تم سے بات نہ کر رہا ہوتا کہ کم صورت اور بدصورت تو میں نے کبھی دوست نہیں بنائے، اور تم تو پھر میری بیوی ہو۔ میں نے چند گھنٹوں کے لیے بھی کبھی اپنے پہلو میں بدصورت عورت نہیں سجائی، تو کم صورت عورت کو ساری زندگی میں اپنے پہلو میں سجائے رکھنے کا تصور بھی نہ کرتا۔ تم خوبصورت ہو، بے تحاشا خوبصورت، اس لیے میرے قریب ہو۔ وہ دھڑا دھڑ آسمان سے زمین پر گرتی چلی گئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے کہ وہ تو محبت کی پجارن تھی، اور اس کا دیوتا محبت تو دور عزت دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی، وہاں سے دور، بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اپنی سوچ پر عمل نہ کر سکی تھی۔ اس کی سسکیاں اس کے اندر ہی دم توڑنے لگی تھیں۔ وہ اپنی محبت سمیت پتی پتی ہو کر بکھر گئی تھی۔ تمہارے حکم کے آگے بغاوتیں کیسی، میں ڈھونڈتی ہوں محبت میں راحتیں کیسی۔ یہ زندگی ہے یہاں کون کسی کا ہوتا ہے، یہاں میں ڈال رہی ہوں روایتیں کیسی۔ میں خود کو بیچ کے اس کے لیے وفا لائی، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا محبتیں کیسی۔ میں سوچتی ہوں محبت کا جرم میرا ہے، تو اب اپنے جرم کی اس سے شکایتیں کیسی۔ بھابھی نے مجھے طبیعت کا بتایا تھا، تم نے اس وقت آنے کی ناحق زحمت کی، شکل سے ہی بیمار لگ رہی ہو، آرام کرتی۔ ایشل کو چین ہی کب تھا، وہ کل سے ہی مضطرب تھی۔ اس نے عائزہ کو فون کر کے اس کا پوچھا تھا، اور محروق کے آ جانے کا پتہ چلتے ہی وہ اس سے ملنے آ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے بے حد فکر مند تھی۔ کل تم سے ملے بغیر چلے جانے کا افسوس تھا، اور شام ولیمے کی تقریب میں شریک ہونا میرے لیے مشکل ہو، اس لیے اس وقت تم سے ملنے آ گئی۔ تم بتاؤ، تم خوش ہو؟ وہ محروق کو دیکھ رہی تھی۔ کاسنی اسٹائلش سوٹ میں وہ حقصد سی تیار کافی سوگوار لگ رہی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، اپنی محبت کو پا کر بہت خوش ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ تم مجھے بہت اداس لگ رہی ہو محروق، مجھے تمہاری آنکھوں میں محبت پا لینے کا خمار نظر نہیں آ رہا، ایک اداسی سی ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ایشل بہت ضبط سے پوچھ رہی تھی، اور وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ ایشل کے سینے سے لگی بلک رہی تھی، اور ایشل کافی سہم گئی تھی۔ اس کی تکلیف کا احساس ہی تو اسے تیز بخار کے باوجود یہاں لے آیا تھا۔ اس نے پوری رات گویا کانٹوں پر بسر کی تھی۔ محروق کی بربادی کا ذمہ دار خود کو سمجھتی رہی تھی۔ کتنے کاش مکھولے اس کے سامنے کھڑے تھے کہ کاش وہ زاہد کے بارے میں محروق سے کچھ نہ چھپاتی، کاش وہ نکاح سے پہلے زید کو دیکھ لیتی، کاش محروق کی محبت زاہد خان نہ ہوتا، کاش محروق کی شادی اس گھٹیا شخص سے نہ ہوتی۔ کتنے کاش تھے جو اسے بے عقل کر رہے تھے۔ ایشل میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زید کی سوچ اتنی سطحی ہوگی۔ وہ سسکیوں کے درمیان کہتی اس کے کاش میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے زید کے ساتھ کی کتنی دعائیں مانگی تھی، مگر زید کا ساتھ مجھے راحت نہ دے سکا۔
میں اندر تک گھائل ہو گئی ہوں ایشل۔ اس کی سسکیوں میں چھپی اذیت ایشل کو بھی اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے مہرو کو تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ زید کے لیے میرا ہونا معنی نہیں رکھتا، صرف میرا خوبصورت ہونا معنی رکھتا ہے۔ میری جگہ کوئی اور خوبصورت لڑکی ہوتی تو انہیں فرق نہ پڑتا، مگر اگر بدصورت ہوتی تو وہ مجھے لمحہ ضائع کیے بنا ہی چھوڑ دیتے۔ وہ کم مائیگی اور توہین کے احساس سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کتنی چاہت اور مسرت سے اس کا ساتھ قبول کیا تھا۔ مسرت کھو گئی اور میری چاہت میرے منہ پر جوتے کی طرح آ لگی ہے۔ ایک ہی رات میں میں عرش سے فرش پر جا پہنچی ہوں ایشل۔ ایشل، زید روح سے پیار کرنے والوں میں سے نہیں، جسم سے پیار کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کی سوچ کے سطحی پن نے مجھے بے روح کر دیا ہے۔ مہرو گہری اذیت سے دوچار بری طرح بلک رہی تھی اور اس کے ساتھ روتی سسکتی ایک لفظ حرف تسلی کا ادا نہیں کر پائی تھی کہ چراغ سے دامن جلتے تو دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا، مگر وہ تو دامن سے چراغ جلا بیٹھنے والوں کی دوہری اذیت سے گزرنے والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ایسے میں تسلی کا حرف بے معنی تھا۔ ایشل، تم سے اس قدر بے وفائی اور بے رخی کا تصور بھی نہیں کیا تھا میں نے۔ میری خاطر نہ صحیح، اپنی عزیز دوست کی خاطر ہی ولیمہ اٹینڈ کر لیتی۔ وہ آج ہی ہنی مون سے لوٹے تھے۔ محروق واش روم میں تھی جب ملازمہ نے کارڈ لیس دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ کی دوست کی کال ہے، اور زاہد خان کو پہلا خیال ہی ایشل کا آیا تھا، اور ایشل کے ہیلو بولنے پر اس کی شک کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس لیے زاہد خان بے تکلف سے بول گیا تھا۔ زاہد خان کی آواز سن کر عشا لمحے بھر کو ساکت رہ گئی تھی کہ اسے ذرا بھی گمان نہ تھا کہ کال مہرو کی جگہ وہ ریسیو کرنے لگے گا۔ شٹ آپ میری بات رخ سے کروائیے، وہ واش روم میں ہے، مجھ سے بات کر لو۔ سچ گزرے ماہ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ بے باکی سے کہہ رہا تھا۔ بکواس مت کیجیے، انسان نے تو آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری، شرم و حیا کا بھی کبھی آپ کے پاس نہیں رکھا، تو کم از کم رشتوں کا پاس ہی رکھ لیجیے۔ وہ نہایت درستگی سے بول رہی تھی۔ قسمت سے آپ کو باحیا باکردار حسین اور معصوم بیوی مل گئی ہے تو شکر ادا کیجیے اور برائی کی دلدل سے نکل آئیے۔ آپ اعلیٰ کردار کی معصوم مہرو کو ڈیزرو نہیں کرتے مسٹر خان، مگر رب مہربان ہوا ہے تو اس کی مہربانی کی قدر کیجیے۔ وہ دوست کا دکھ دل پر محسوس کرتی اسے ہدایت دینے سے خود کو روک نہ پائی تھی، جبکہ زاہد خان کی آوازیں اس کی سماعتوں پہ گراں گزر رہی تھی۔ رب تو مجھ پر ہمیشہ ہی مہربان رہا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس پر چلا گیا تھا، مگر وہ رب صرف تمہاری دوست پر نہیں، تم پر بھی مہربان ہونے کو دل و جان سے راضی ہے۔ 2-4 گھنٹے نہیں گزار سکتی تو کیا ہوا، تم نکاح کر لو مجھ سے ایشل۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بول رہا تھا۔ شٹ آپ، جسٹ شٹ آپ رخ کی خوش قسمتی کہتے ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اتنا بدنصیب نہیں بنایا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ آپ محروق سے کہہ دیجئے گا کہ رات میری مہندی پارٹی ہے، وہ ضرور شرکت کرے۔ آپ کی تو میں شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے آپ کو آنے کے لیے نہیں کہوں گی۔ وہ اپنے ضبط کو برداشت سے زیادہ آزما گئی تھی۔ زاہد خان کی بات نے اشتعال اور توہین کے ملے جلے اثرات عطا کیے تھے، مگر وہ بڑے ضبط سے کام لیتی، درست لہجے میں بولی تھی، اور بات کے اختتام تک فون کرنے کا مقصد بھی بتا دیا تھا۔ اس کا کل عصر کے بعد حارث سے نکاح ہو گیا تھا۔ آج مہندی اور کل رخصتی ہے۔ محروق چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھی، اس سے نکاح میں شریک نہیں ہوئی تھی، مگر عائزہ کے ذریعے اسے پتہ چل گیا تھا کہ محروق آج صبح واپس آ گئی ہے، اس لیے اس نے اسے فون کیا تھا کہ محروق اسے بہت عزیز اور پیاری تھی۔ ایشل، میں نے ہارنا، اپنی ضد سے ہٹنا نہیں سیکھا۔ نکاح کر کے سمجھتی ہو کہ مجھے شکست دے چکی، میری ضد اور طلب کے حصار سے نکل چکی ہو،
تو یہ تمہاری بہت بڑی بیوقوفی اور خوش فہمی ہے. نکاح تمہارا چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو گیا ہے. تمہاری شب زفاف میرے ساتھ ہی گزرے گی. یہ میرا زاہد مراد خان کا تم سے وعدہ ہے. وہ ایشل کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر گیا تھا. وہ سن ہو گئی تھی. دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں اور دل کی حرکت بند ہونے کو تھی. وہ چکرا کر زمین پر آ رہی تھی. باہر سے آتا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا حارث اس کے ڈولتے وجود کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اتنی دیر ہوئی تھی کہ وہ پورے قد سے زمین بوس ہو گئی تھی. ایشل. وہ پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھا تھا. مایوں کے زرد جوڑے میں وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی. اس نے گال تھپ تھپایا اور جنبش نہ پا کر اس نے اپٹن کی مہک میں بسا اس کا نرم و نازک وجود باہوں میں بھر لیا تھا. باہر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ متفکر اور پریشان شہلا لودھی نے اسے روک دیا تھا. حارث، تم ایشل کو اس کے کمرے میں لے جاؤ. ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر ہی بلا لیتی ہوں. وہ پلٹ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑایا تھا. کوثر لودھی اور ان کے پیچھے شہلا لودھی میں بھی چلی آئی تھیں. کوثر لودھی نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تھے. کچھ ہی سیکنڈز میں اس نے آنکھیں کھول دی تھیں. ایشل. شہلا لودھی متفکر سی اسی طرف لپکی تھیں اور وہ ماں سے لپٹ گئی تھی. مما پلیز مجھے بچا لیں، مما پلیز. وہ بلکتے ہوئے کہتی ان تینوں کو ہی الجھن اور فکر میں ڈال گئی تھی. ایشل، کیا بات ہے بیٹا؟ بتاؤ اپنی مما کو. کیا بات تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ اسے خود سے الگ کر کے بکھرے بال سمیٹے تھے. آج اس کا ضبط، حوصلہ اور صبر سب جواب دے گئے تھے. وہ بولنے لگی تھی کہ اس کی نگاہ حارث پر پڑی تھی. اس نے لب بھینچ لیے تھے. ڈاکٹر معصومہ کے آ جانے کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی تھی، لیکن وہ خود پر حارث کی جانچتی نگاہیں شدت سے محسوس کرتی جذبز ہونے لگی تھی. ڈاکٹر معصومہ، آخر ایشل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بخار کا چڑھنا اترنا، کبھی بی پی لو ہونا، کبھی شوٹ کر جانا. ہم سب اس کو لے کر بہت پریشان ہیں. اس طرح تو یہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہونے کے چند دن بعد پھر بیمار ہونا ہم لوگوں کی تو سمجھ سے باہر ہے. کوثر لودھی نے ڈاکٹر معصومہ سے اب کے کھل کے بات کی تھی، وگرنہ تو وہ سب ڈاکٹر معصومہ کے سب ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے پر مطمئن ہو گئے تھے. یہ بات اچھی نہیں ہے، مگر خدا نخواستہ خطرناک بھی نہیں ہے. اکثر لڑکیاں شادی کی ٹینشن لے لیتی ہیں کہ نیا گھر، نیا ماحول کیسا ہوگا، کیسے ایڈجسٹ کریں گی، شریک حیات کے ساتھ ذہنی مطابقت ہو سکے گی یا نہیں. مجھے لگتا ہے ایشل اسی طرح کی ٹینشن کا شکار ہے. اس کی جو بھی کنڈیشن ہے ہوتی رہی ہے سب ٹینشن کی وجہ سے ہے. کوئی ایسی بات ہے جو ایشل کا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے اور وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی ہے. بخار چڑھتا ہے، اترتا ہے، بی پی ہائی اور کبھی لو ہوتا ہے. آپ لوگ بس ایشل کو ٹینشن فری رکھیں، اس کی سوچ اور پریشانی کو جانیں، اس کے مطابق اسے ٹریٹ کریں. خدا نخواستہ بہت بڑی بات نہیں ہے، ڈاکٹر معصومہ نے تفصیلی جواب دیا. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ شادی کے بعد ماحول تو کیا گھر بھی تبدیل نہیں ہوگا. ایشل حارث کو، اس کے مزاج کو جانتی ہے، تو اس طرح کی ٹینشن میرا نہیں خیال اسے ہوگی. شہلا لودھی کچھ سوچ کر بولی تھی. رشتہ بدلنا مسز شہلا عام بات نہیں ہوتی ہے. اکثر لڑکیوں کو نیا ماحول اتنا نہیں ڈراتا جتنا پہلے سے موجود ماحول میں اچھی بری تبدیلی کا خیال ہی انہیں ڈپریس کر دیتا ہے. وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی. وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھیں. ایشل اور میشل کی تو وہ ان کے بچپن سے ہی معالج تھیں. ایشل نے اپنی تائیمہ کی بے لوث چاہت سمیٹی ہے. ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ساس کو ہوا بنایا گیا ہے وہ اسی کو لے کر ڈپریس ہو. مسز کوثر کے بدل جانے، ٹپیکل ساس بن جانے کا اسے خدشہ ہو اور وہ اسی سوچ کی وجہ سے ڈپریس ہو رہی ہو. حارث کے مزاج اور فطرت کی کوئی خوبی یا خامی اسے ڈپریس کر رہی ہو. وہ دونوں دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی تھی.
ان کے ذہن میں اس کا انکار و اقرار گردش کرنے لگا تھا۔ بات ایسی قابل گرفت لگی ہی نہیں تھی، جبھی تو ان لوگوں نے اس کی شادی طے کر دی تھی۔ ذہن میں جو کھٹک تھی وہ بھی اس سے بات کر کے دور ہو گئی تھی، اور ان دونوں کی حیرانگی دیکھ کر ڈاکٹر معصومہ مسکرائی تھی، اور شادی کے بعد جیسا عائشہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہوا تو وہ ریلیکس ہو جائے گی، اور جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہوا تو میں لڑاکا قسم کی ساس بن گئی تو تب اس کی ذہنی حالت سنبھلے گی یا بگڑے گی؟ وہ تبسم لبوں پر سجائے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ کے مطابق ہوا تو بھی ریلیکس ضرور ہو جائے گی، ہاں دکھی ہوگی کہ اپنوں سے، خاص اس اپنے سے جس سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھی ہوں، دکھ ملے تو دکھ بڑا تکلیف دہ ہی نہیں، ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے۔ وہ کوثر لودھی کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایشل میرے لیے حارث سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایشل سے مجھے اتنی محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنی بیٹی سے ہوتی ہے، اور میں حارث کی تکلیف تو برداشت کرتی ہوں مگر ایشل کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایشا کے لیے میں ماں نہ جانے کیسے خود ہی بن گئی، اور ممتا کا روپ کبھی نہیں بدلتا، وہ بھتیجی رہے یا بہو بن جائے، رشتے چاہے کتنے روپ بدل لیں، مگر اس کے لیے میری محبت، میری ممتا کا روپ انشاءاللہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کوثر لودھی کی آنکھوں میں سچائی موتی کی طرح چمکنے لگی تھی۔ شادی کے لیے انکار تو حارث نے بھی کیا تھا، مگر اس کے انکار پر دکھ کی کیفیت وہ نہیں تھی جو ایشا کے انکار پر ہوئی تھی۔ ایشا مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے، اسے دکھ میں دیکھنا تو دور تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کوثر لودھی کی آنکھیں بے اختیار بہنے لگی تھیں۔ شہلا لودھی نرمی سے مسکرا دی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ان کی تڑپ محسوس کی تھی۔ ایشل جب بچپن میں بیمار ہو جاتی تھی نا تو کوثر لودھی ہی ان سے زیادہ فکر کرتی اور راتوں کو ان کے لیے جاگا کرتی تھی۔ ڈاکٹر معصومہ نے اتنی بے لوث محبت کرتے کسی کو شدت سے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا، اور کوثر لودھی سے ان کی محبت سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ آج مہندی ہے ایشل کی اور کل رخصتی۔ اس کی طبیعت ایسی تو ہے نا کہ شادی انجام پا جائے یا ہم اسے کینسل کر دیں؟ شہلا لودھی بیٹی کے نصیب پر اپنے رب کا دل ہی دل میں شکر ادا کرتی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل فٹ ہے، اور اچھی سانس کھا کر تو ساری ٹینشن غائب ہو جائے گی، اسے رخصتی وقت پر ہو جانے دیں۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی سے کوثر لودھی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی درمیان میں کئی بات پر وہ دونوں ہی مسکرا دی تھی، اور حارث لب بھینچے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مما، مجھے بچپن سے ہی لگا کہ آپ ایشل کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں، مگر آج میرے تمام انداز یقین کے قالب میں ڈھل گئے۔ آپ کو ایشل کو اپنی بہو بنانا تھا، اس لیے آپ نے میری خوشی کو، میری پسند کو، میری محبت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایشل کی خوشی کے لیے آپ نے اپنے سگے بیٹے کی خوشیوں کو چھین لیا۔ وہ ایشل کے لیے اپنی ماں کے جذبات سن کر ماں سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ اب آپ کو چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو مما، میں اپنی ہر تکلیف، ہر ہجر کا بدلہ آپ کی لاڈی ایشل سے ضرور لوں گا۔ وہ تنفر سے سوچ رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا۔ نادیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 12ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ 13ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔